حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی بے کی، شک، سچی محبت کی. واہ سبحان اللہ. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یؤطع الرسول فقط اطاع اللہ. بے شک بے شک. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی. اللہ اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے، بے شک. اور خود بھی، گھر والوں کو بھی، اور جو بھی تعلق دار ہیں ان کی زندگیوں پر نظر رکھیں. پہلے تو خود اپنی اصلاح کریں، بے شک پھر دوسروں کی اصلاح بے کریں. شک. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فرمایا اللہ علیہ وسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا بات. سبحان اللہ. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہوئے ہوئے. جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام دوسرے لوگوں سے زیادہ محبوب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ. اور محبوب ظاہر جبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو کسی کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ. سب سے زیادہ حضور پاک سے محبت کی. کیا ہی بات. کیا ہی بات. سبحان ایک غزوہ احد ہے، اس کا واقعہ ہے اللہ. کہ ایک خاتون صحابیہ کے چاروں قریبی عزیز، ان کا والد، ان کا بیٹا، ان کا شوہر اور ان کا بھائی شہید ہو گئے. اللہ. ان خاتون صحابیہ کو ایک افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اب وہ ان کو اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے عزیزوں کے بارے میں تو نہیں پتہ لگا تھا. یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور پاک شہید ہو گئے. وہ اپنے گھر سے جب یہ اطلاع ملی، ان کو دوڑی ہوئی بے قراری میں میدان جنگ کی تو دوڑی چلے آئے. راستے میں کوئی اطلاع دے رہا ان کو کہ بھائی تمہارے والد بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. وہ بے قراری سے پوچھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اللہ. سبحان اللہ. کسی نے کہا سبحان کہ اللہ. تمہارے تو بھائی بھی شہید ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. چاروں کی اطلاع دی جاتی رہی اور وہ بے قراری سے پوچھتی رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. اور جب انہیں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو انہوں نے ایک سکون کا سانس لیتے ہوئے یہ کہا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں تو مجھے اور کسی غم کی کوئی فکر کیا ہی بات. سبحان اللہ. واہ. تو یہ ایک سچی محبت. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی. سبحان اللہ. رضی اللہ تو اجمعین. کچھ لوگ قریبی علاقے سے آئے اور دھوکے سے کچھ صحابہ کو ساتھ لے گئے کہ جی ہم وہاں پر بہت سارے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کچھ تربیت یافتہ صحابہ کو بھیج دیجئے تو تبلیغ بھی کریں گے اور ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیج دیا. تو انہوں نے وہاں دھوکے سے بلا کے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا. استغفر اللہ. استغفر تو اللہ. جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے، کفار جو تھے، انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اگر وہ ہوں تو تمہیں کیسا لگے؟ اللہ. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم میری جان لے لو، مجھے اپنی جان کے بدلے میں یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا تک. کیا بات ہے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. اسی طرح سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن والدہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، ملاقات نہیں ہو سکی. اللہ اکبر. تو جب انہیں پتہ چلا کہ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک میں کوئی چوٹ لگی ہے، شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے محبت میں دو دو دانت کر کے سب توڑ لیے کہ پتہ نہیں کون سے شہید ہوئے. اوئے ہوئے. اللہ. واہ جی واہ. تو بات یہ ہے کہ ایک کامیاب زندگی یہی ہے کہ انسان یہ دیکھتا رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی یا گزاری رسول اللہ. صدق یا رسول. اور جب کوئی اس طرح سے زندگی گزارے گا تو ایک کامیاب زندگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. تو بس مختصر بات میں، کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور درجات بلند فرمایا اور حضرت قاری صاحب کے آمین. اور بس باقی تقریب پھر اب یہ آپ پاشی کا ہے.